کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. کیا کہنا؟ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. واہ واہ. استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے. دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا. میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. ایک ایسا وقت جب سازشیں یہ ہیں کہ پہچان مٹا دو, وراثت مٹا دو, تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور بآواز بلند بولنے کی ضرورت ہے. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. کیا کہنا؟ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. واہ واہ. بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. واہ واہ واہ. یا میرے اچھے دوست اس پار کے پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا چھوٹا بھائی راشد بیٹھا ہے. میں مصرع پڑھتا ہوں, دعا مانگتا ہوں دبئی والوں. آپ کی دعاؤں کے ساتھ, آپ کی محبتوں کے ساتھ ودا ملے مجھے اس نظم کے بعد. کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. واہ واہ واہ. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا. کیا کہنا؟ جو سیاست ہے, جو سازش ہے, ایک مصرع پڑھ رہا ہوں میں کہ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا. میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. انداز میرا اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا انہیں بھی ایک قسم دیتا ہوں کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. واہ 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 واہ. کیا کہنا کیا کہنا. انداز صدا مست ملنگا ہی رہے گا. گنبد بے پہ صدا شرم میرے ترنگا ہی سیاست رہے کی گا. میں تحریر نہیں ہوں. کیا کہنا؟ سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. واہ. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ. حضرات گرامی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے عمران بھائی کو بڑی محبت. اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں. پس اے عزیزان ملت اور اے بقیہ ماتم زدگان قافلہ اسلام, اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پیروان اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہے تو تعجب ہے. اگر اس کا زخم ہم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں, اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے تو لعنت ہے ان کروڑوں زندگیوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو. اگر افغانستان میں مساجد اور مصاحف کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے منہ سے دل و جگر کے ٹکڑے نہیں کرتے
کشمیر میں اگر ان سینوں کو گولیوں اور سنگینیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن سے نزاع کے عالم میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز نکل رہی تھی، تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکار ہو۔ اگر اپنی گردنوں پر اس کے نشان محسوس نہ کریں، اگر عرب کے ریگزاروں میں کلمہ توحید کے محافظوں کے بدن صلیب پرستوں کے گولیوں سے چھید رہے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول کے آگے ملعون ہوں۔ اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی راحت اور سکون محسوس کریں، مجھ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر میدان جہاد میں کسی بھی مسلمان کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے تو قسم ہے خدائے اسلام کی کہ کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی چبھن کو تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ اگر ایک نادار ماں صرف اس لیے کانٹوں پر رات گزار دیتی ہے کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو تف ہے ہماری زندگیوں پر اگر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں۔ اگر ایک فکر زدہ باپ صرف اس لیے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس سے اس کے بھوکے بچوں کی چیخیں سنی نہیں جاتی تھیں، تو اس نادان باپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی گردنوں کو آخرت کے پھندے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اگر ایک سہاگن صرف اس لیے بیوہ ہو جاتی ہے کہ ہسپتال میں آخری ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے شوہر کو کوئی مسلمان خون دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو تعجب ہوتا ہے رب کائنات کی شان رحیمی اور کریمی پر کہ اب تک ہماری رگوں میں خون کی گردش کیسے جاری ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ اگر کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے، کسی نان شبینہ کہ محتاج غریب مسلمان کی نصرت کے لیے، بھوک سے تلملانے والے کسی معصوم بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے، بیماری سے نڈھال کسی مسلمان کی عیادت اور اعانت کے لیے ہمارے دل میں درد نہیں اٹھتا، ہماری تجوریوں میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اعضاء حرکت میں نہیں آتے، تو ہمیں ایک گہری نظر سے اپنے سینے کا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے کہ کہیں وہ ایمان سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ ارے میاں مسلمان تو بڑا احساس ہوتا ہے، اس کی حالت تو یہ ہوتی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مسلمان تو کسی کافر بلکہ حیوان تک کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو زخموں سے چور، بھوک سے نڈھال، مصائب سے پریشان، حالات سے آزردہ اور بیماریوں سے شکستہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے مگر اپنی کھال میں مست ہے، اس کے دل میں درد نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ بسیار خوری کی وجہ سے ہٹے ڈکار مارنے والوں، کبھی ان فاقہ زدہ انسانوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو روٹی کے ایک ٹکڑے کی تلاش میں کچرے کے ڈھیر پر چیلوں اور کووں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ میں نے ابھی چند روز پیشتر ہی اخبار میں پڑھا کہ ایک ماں نے اپنے معصوم بچوں کے گلے کاٹنے کے بعد اپنا گلا بھی کاٹ لیا اور خودکشی کر لی۔ وہ ماں جو بچوں کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، اس مشرقی ماں نے جانتے ہو ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ اس کے اندر اپنے بھوکے بچوں کی طرف دیکھنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ کیا ان معصوم بچوں کا خون ان وڈیروں، چودھریوں، رئیسوں، سرمایہ داروں اور حاکموں کی گردن پر نہیں ہے جو اللہ کی دی ہوئی دولت و ثروت پر خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے ہیں؟ کیا ان نوخیز کلیوں کے مسئلے جانے کا وہ نظام ذمہ داری نہیں ہے جس نظام کی بدولت امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہے؟ وہ اسلام کا فلاحی اور مثالی نظام جس میں خلیفہ وقت روتے ہوئے بچوں کا پیٹ بھر کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا تھا، جس نظام میں کتے کا بھوکا مرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔